والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درس قرآن کا سلسلہ سورہ حج آیت نمبر 38 اور انشاءاللہ اس سے آگے آج ہمارے درس کا موضوع ہے. پچھلے اتوار کو جن آیاتوں کا تذکرہ ہوا اس میں حج سے متعلق قربانی اور قربانی کے احکام کے حوالے سے وضاحت ہو چکی ہے. آج بالکل سورہ حج کے اندر ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. قربانی کی آیتیں جیسے ہی ختم ہوئیں تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی مدافعت فرماتا ہے، ان کی طرف سے دفاع فرماتا ہے، محافظت فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے. بے شک اللہ تعالی مسلمانوں کی مدافعت اور محافظت فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والے اور ناشکر شخص کو پسند نہیں کرتا. اس آیت کے اندر مسلمانوں کی دفاع، مسلمانوں کی محافظت اور ان کا ساتھ دینا، اس بارے میں وضاحت موجود ہے. اب ہوا یہ ہے کہ مسلمان جو بھی کام کرتے تھے تو اہل مکہ ان کی مخالفت کیا کرتے تھے. مسلمانوں کو یہ بات پیش کی گئی، بیان کی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی حفاظت، آپ کا دفاع اللہ کی طرف سے ہوگا. اور الحمدللہ اسلام تعلیم یہی دیتا ہے کہ ہر آن ہم نے سہارا اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. ہمارا سہارا، ہمارا توکل، ہماری زندگی کا ہر حصہ، کامیابی، ترقی، مصیبتوں کا زائل ہونا، کامیابیوں کا ملنا، مسلمان کم ہونے کے باوجود اپنی طاقت میں، اپنے شجاعت اور بہادری کے معاملات میں اور دوسروں پر رعب میں، یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہی دوسروں پر غالب ہے. ورنہ ظاہری اسباب غیر مسلموں کے پاس بہت زیادہ ہے. وہ اپنی شمشیر، اپنے بازو، اپنی طاقت پر بھروسہ رکھتا ہے، اور جب مومن ہو تو وہ بے تیغ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس پر توکل کر کے جنگ میں چلا جاتا ہے. پرانے زمانے کے کئی ایک واقعات ملتے ہیں کہ سامنے مشرکین، کفار، تلوار، گھوڑے اور جو اس وقت کے ہتھیار تھے، نیزے، سب ان کے پاس ہوتے، اور یہ مسلمان نہ اس کے پاس تلوار ہے، نہ بھالا ہے، نہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال ہے، نہ گھوڑا ہے، پیدل ہی بے سر و سامان چلا ہے. لیکن اللہ نے اس کے باوجود اس مسلمان کو کامیابی عطا فرمائی.
تو اصل بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہی رکھنا ہے، اور جو اس توکل سے باہر نکلا اور اپنے مال، اپنے اسباب، اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے لگا، وہ ناکام، خائب اور خاسر ہو جائے گا۔ تو اصل اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھنا ہے، اور اللہ ہی دفاع اور حفاظت فرمانے والا ہے۔ چنانچہ بدر کے اندر فرشتے بھیج دیے، احزاب میں فرشتے بھیج دیے، ادھر مجاہد صرف ہاتھ اٹھاتا تھا، تلوار اٹھاتا تھا، ادھر غیر مسلم کی گردن اتر جاتی تھی۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے کہ جو یہ کر رہی ہے؟ وہ طاقت اللہ کی ہے، وہ دفاع اللہ کا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کم ہونے کے باوجود دشمنوں پر رعب کے لیے اللہ نے مسلمانوں کی کثرت ان کے دلوں میں ڈال دی، یار یہ تو بہت زیادہ ہے، ڈر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت، اپنی خاصیت ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا رعب اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہو تو اس کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ یعنی ہم ابھی جا رہے ہیں اور وہ ہم سے 1 مہینے دور ہے، ہم پیدل چلتے چلتے وہاں پہنچیں گے، اسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ ادھر جہاد کے لیے آ رہے ہیں، حملے کے لیے آ رہے ہیں، وہیں ان پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ فرار ہو گئے۔ تو ان کے دلوں میں رعب اللہ نے ڈالا ہے۔ تو اللہ ہی ہے جو مسلمانوں کی جانب سے دفاع فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والے اور نا شکر شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ خیانت مال کی ہوتی ہے، خیانت راز کی بھی ہوتی ہے، خیانت باتوں کی بھی ہوتی ہے۔ آپ پر کسی نے ٹرسٹ کیا اور آپ کو اپنی بات بتا دی، آپ نے وہ بات کسی اور کو بتا دی، آپ نے خیانت کی۔ آپ کے پاس امانت مال رکھوایا تھا، آپ نے اسے کسی دوسرے کو دے دیا، خود کھا لیا، خیانت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اب خیانت کا جو میں نے عرض کیا کہ ایک پہلو تو مال کی خیانت ہے، خیانت آنکھوں کی بھی ہے، اس کی حفاظت ہم پہ لازم ہے۔ ہم اس میں خیانت کرتے ہوئے اس سے ایسے دیکھ رہے ہیں گناہ کی بات کہ کوئی اور نہ ہمیں دیکھ سکے لیکن ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس خیانت کو بھی جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک موقع پر جب فتح مکہ ہوا، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، فتح مکہ ہوا تو ایک شخص جو کہ بے ادب تھا، گستاخ تھا، فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے عام پبلک میں معافی کا اعلان فرما دیا تھا، لیکن چند ایک لوگ تھے، عورتیں تھیں جو گستاخیاں کیا کرتے تھے، کرتی تھیں، انہیں فرمایا کہ ان کو ضرور قتل کیا جائے گا۔ اس میں ایک شخص بھاگ گیا، فرار ہو گیا، اس موقع پہ نہیں آیا قابو میں۔ بعد میں جب حضور سب کو معاف کر رہے تھے تو اس کو پکڑ کے یا وہ کسی کی محافظت میں لایا گیا اور عرض کرنے لگا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ حضور نے منہ پھیر لیا، وہ سامنے آیا، پھر حضور نے منہ پھیر لیا، پھر وہ تیسری طرف آیا، حضور نے منہ پھیر لیا۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور نے اب اس کا کلمہ قبول کر لیا۔ پھر حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا کہ میں جب اس کو قبول نہیں کر رہا تھا تو اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا، جب آرڈر جاری ہو چکا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے حضور
ہم سمجھ نہیں سکے. اگر آپ ہمیں آنکھوں سے اشارہ کر دیتے تو کافی تھا. حضور نے فرمایا میں آنکھوں کی خیانت نہیں کرتا. اللہ اکبر. دیکھیے کہ میں اسے سامنے چہرہ کچھ اور دکھاؤں اور تمہیں کچھ اور دکھاؤں، یہ خیانت ہمیں نہیں ہے. جو ظاہر ہے وہی باطن ہے، صاف ستھرا ہے. یہ تمہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ جب حضور قبول نہیں کر رہے تھے تو تمہیں قتل کر دینا چاہیے تھا کہ اس کا آرڈر ہم نے پہلے دے دیا تھا. اب یہ دیکھیے کہ ہم کسی کے سامنے کسی اور چہرے سے ہوتے ہیں اور ذرا سا وہ منہ موڑتا ہے اور ہم دوسرے ساتھی کو آنکھ مارتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جو بڑا ہے وہ برا بننا نہیں چاہتا تو اس کے سامنے بڑا میٹھا ہے، لیکن پیچھے دوسرے کو کہہ رکھا ہے اس کی تو نے صحیح سے کان مروڑنے ہیں. اس کو اشارہ کر رہے ہیں تو کر اس کے ساتھ، اس کو بات کہہ، اس کو ڈانٹ، اور خود جو ہے وہ صاف ستھرے. تو یہ جو خیانت کی کیفیت ہے، یہ جو اندرونی کیفیت ہے جس کو ہم اخلاقی کمی اور تنزل کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. جس کو سمجھانا ہے، ڈانٹنا ہے، بتانا ہے، اس کو سامنے سامنے کہہ دیا جائے، یا پھر کم سے کم خیانت نہ کی جائے. کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے کہ اگر وہ بگڑ رہا ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے، اگر وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے. وہ کام نہ کرے کہ جو مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. خیانت، اب ادھر جہاد کا سلسلہ چل رہا ہے اور اچانک سے خیانت کا تذکرہ آ گیا. اسی طرح فرمایا نا شکرے کو اللہ پسند نہیں کرتا. خیانت، جہاد کے لیے خیانت یہ ہے کہ آپ نے کسی سے عہد کر لیا ہے ہم فلاں فلاں موقع تک آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، اب وہ غفلت میں آیا اور ہم نے اپنے عہد کی خیانت کر کے اس کے اوپر حملہ کر دیا. اس کی گنجائش نہیں. کل قیامت میں کتاب الجہاد میں یہ حدیث شریف نقل فرمائی سنن ابو داؤد شریف میں، کل قیامت میں جو لوگ عہد شکن ہوں گے، عہد میں خیانت کریں گے، ان کے لیے الگ سے ایک علم یا جھنڈا گاڑا جائے گا، اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ سارے لوگ اسے دیکھیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں خیانت کرتا تھا، عہد توڑتا تھا. عہد توڑنے والے کو منع فرمایا گیا. آپ نے کسی سے زبان دے لی ہے، کسی سے بات کر لی ہے، عہد کر لیا ہے، تو اسے پھر توڑے نہ، اس کی لا علمی میں فائدہ مت اٹھائیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کی مناسبت سے ایک اہم واقعہ عرض کر دوں. کتاب الجہاد میں ہی سنن ابو داؤد شریف میں یہ حدیث شریف نقل کی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے اندر انہوں نے بہت جہاد اور ریاست اسلامی کے پھیلاؤ کے لیے کام کیا. روم جو عیسائی لوگ تھے ان کے پاس سمندری لڑائی کے لیے سمندری جہاز، بحری بیڑے ہوا کرتے تھے اور مسلمانوں کے پاس نہیں تھے. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ ملک شام میں تھے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ بحری بیڑا تیار کریں اور ہم بھی دشمنوں کے ساحلوں کو عبور کر کے ان علاقوں تک پہنچ جائیں. تو روم پر جب حملہ ہوا ہے تو وہ بحری بیڑے کے ذریعے ہوا، اور پھر ان کا جب زمانہ آیا اور یہ سرپرست بنے تو تقریباً 20 سال بطور گورنر اور 20 سال بطور اسلامی ممالک کے سربراہ خلفائے راشدین کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے. مختصر سی تاریخ.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب گئے ہیں تو 11ویں سال حضور نے پردہ فرمایا، اس کو 11 ہجری کہیں گے ہم۔ پھر اس کے بعد 2 سال حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ مسلمین رہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رہے، اور یہ 10 سال تقریباً، اور پھر تقریباً حضرت علی المرتضیٰ 5 سال، اور یہ ٹوٹل عرصہ جو ہے وہ 40 ہجری تک چلتا ہے، اور 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک سارے اسلامی ممالک کے سربراہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں ایک جہاد میں بطور امیر شریک ہیں، اور ایک علاقے میں یہ بات طے ہوئی تھی فلاں وقت تک ہمارا معاہدہ ہے، ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ جب اگلا دن وہ وقت ختم ہونے والا تھا، سحر طلوع ہونے والی تھی، تو آپ نے راتوں رات اپنے تمام لشکر کو سرحد کے کنارے پر کھڑا کر دیا، اپنے گھوڑے باندھ دیے، اپنے لشکر کو تیار کر دیا، اور کہا کہ جب تک سحر طلوع نہ ہو ہمارا وقت معاہدے کا باقی ہے، جیسے ہی سحر طلوع ہو، صبح ہو، آپ حملہ کر دیں گے۔ اب اس سلسلے میں جیسے ہی صبح ہوئی وہ اندر داخل ہو گئے، اور مجاہدین اسلام نے بہت بڑا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا تو پیچھے سے ایک صحابی چلے آ رہے ہیں، دھول اڑ رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کوئی آ رہا ہے، وہ آواز لگا رہے ہیں کہ معاہدہ مکمل کیا جائے، غدر نہ کیا جائے، خیانت نہ کی جائے، معاہدہ مکمل کیا جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہم نے تو معاہدے کی تکمیل کی ہے۔ تو آپ جو صحابی آئے انہوں نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ جب تک معاہدہ مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے گھوڑوں کو بھی ان کی سرحدوں پہ باندھنا منع ہے، کہ وہ ابھی تیار ہوں گے اور آپ نے ان کی غفلت کا فائدہ اٹھا لیا، لہٰذا یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ بھی درست نہیں ہوا۔ یعنی ایک تو آپ نے سحر کا انتظار کیا، یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس سے پہلے آپ نے رات کو گھوڑے کیوں باندھے؟ آپ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے تمام لشکر کو واپس بلاؤں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مجاہدین میں اعلان کر دیا جتنا علاقہ یہ غفلت میں فتح ہو گیا ہے یہ پورا لشکر واپسی آئے گا اور علاقہ واپسی دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر وہ تابعداری کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر احکام بیان فرمائے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، جبکہ غیر مسلموں کے یہاں تو غدر یعنی دھوکہ دہی اور خیانت عام ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کیا اور کرتے ہیں، اور الحمدللہ اسی وجہ سے فتح یابی ہے، مسلمان غالب ہیں۔ جب ہم اپنی تعلیمات سے دوری اختیار کر لیں گے تو ہمارا رعب چلا جائے گا، ہماری طاقت فنا ہو جائے گی، ہماری کیفیت میں کمی اور تنزلی آ جائے گی۔ بس یہی ایک وہ مغز ہے جو اسلامی تعلیمات کا ہمارے معاشرے کو عروج اور ترقی دے سکتا ہے۔ آج کمی اسی میں آ گئی، کمی اسی میں آ گئی۔ اللہ کرے کہ وہ وقت دوبارہ آ جائے، اور آئے گا ایک وقت کہ اسلام سب پر غالب ہوگا، اسلام سب پر غالب ہوگا اور سارے ادیان مغلوب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کو بھیجا ہدایت دے کر تاکہ یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے،
اور اللہ اس بات کے گواہ کے طور پہ کافی ہے. سبحان اللہ، اللہ کی گواہی کافی ہے. ہوگا. ابھی مختلف ٹکڑوں کے اندر کہیں مسلمان غالب ہیں، کہیں مغلوب ہیں، لیکن اپنی اچھائیوں میں، اپنی تعلیمات میں، اپنے دلائل میں، اپنی خوبیوں میں آج بھی پوری دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی اور مذہب نظر نہیں آ رہا. اپنے ستھرے پن میں تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ منفی بات کرتے ہیں مسلمانوں کے اعتبار سے، تو ہمیں اس منفی بات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر کمی ہے تو اسے دور کریں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ آج ہمارے یہاں تربیت کا بھی فقدان ہے. پرانے زمانے میں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو مربیوں کے پاس بٹھایا جاتا تھا، بیٹیوں کی، بیٹوں کی، بچوں کی تربیت کروائی جاتی تھی. آج وہ نہیں ہے. آج والدین بھی خالی ہیں تو اولاد بھی خالی ہے. اس طرح کے قرآن و سنت کے جو دروس ہیں، جو بزرگوں کی صحبت ہے، وہ بہت کم ہے. اس میں بیٹھنا کم ہے، جس کی وجہ سے ذہنی ترقی، ذہنی کشادگی ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے. تو اس کو ضرور اختیار کریں. اس زمانے میں قرآن کا پڑھنا، سننا، جس سے دل معطر ہو، دماغ معطر ہو، منور ہو، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں. خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، دوستوں کو بھی لائیں، اور پھر توجہ کے ساتھ قرآن سنیں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ جب قرآن کی تعلیم عام ہو جائے گی تو ہمارے گھر، ہمارے معاشرے، ہمارے ملک و ملت انشاءاللہ ضرور ترقی کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.